مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا کو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا تو چلتا ہے جو حضور کو درود پڑھتا ہے دنیا ہی میں چہرہ چمکتا ہے. جب دنیا میں چہرہ چمکتا ہے تو گارنٹی مل گئی کہ قبر بھی اللہ تعالیٰ روشن فرمائے گا. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ناموس کا مطلب ہی ہوتا ہے عزت. اور آقا علیہ السلام کی عزت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک غزوے کے پر عبداللہ ابن ابی اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور سے حسد رکھتا تھا. ہوا کیا تھا؟ مدینہ میں حضور حضور کے آنے سے پہلے اس کا توتی بولتا تھا. جس کو دیکھو مشورہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن ابی کے پاس، یہ بڑے اچھے مشورے دیتا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ گر ہوئے تو حضور کا نور تو بڑھنے کے لیے آیا ہے، آقا علیہ السلام کا نور بڑھنے کے لیے آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ افروز ہوئے تو وہ لوگ جو عبداللہ ابن ابی کے پاس جاتے مشورے کرتے، اب وہ اس کے پاس نہیں جاتے بلکہ آقا کے بارگاہ میں جاتے. جب اس نے دیکھا کہ ہمارا تو معاملہ ختم ہونے لگا تو اب یہ حسد کا شکار ہو گیا، اور حسد میں اتنا خطرناک شکار ہوا کہ یہ آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں اس نے کرنی شروع کر دی. حضور کے ناموس پر حملہ کرنا شروع کر دیا، عزت پر حملہ کرنا شروع کر دیا. ایک وہ غصہ آیا کہ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں چلا گیا. راستے میں صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا کہ تم لوگ الگ الگ گروہ بنا کر کے بیٹھ جاؤ، آرام کرو. صحابہ کرام الگ الگ گروہوں میں بیٹھ گئے. جس گروہ میں یہ بیٹھا تھا اس میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ موجود. وہ فرماتے میں اس گروہ میں بیٹھا ہوا تھا. عبداللہ ابن ابی کیا کہتا ہے؟ پہلی گستاخی سرکار کی شان میں کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ اب ہم لوگ مدینہ جب واپس جائیں گے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. اس نے اپنے آپ کو عزت والا تصور کیا اور مصطفیٰ کو معاذاللہ غیر مناسب جملہ استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بڑا تفصیلی واقعہ، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ رہا میرے محبوب کے بارے میں کہ یہ عزت والا ہے اور محبوب کی طرف دوسری چیز کی نسبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اس کے رسول کے لیے ہے، اور جو رسول کا غلام ہوتا ہے عزت اللہ اسے عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کی عزت ہے، اور جو محبوب کی عزت کرے گا اس ایمان والے کی عزت ہے. جو محبوب کی عزت کرے گا اس میں اس آقا علیہ السلام کے غلام کی عزت ہے. تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر عزت پر کئی طریقے سے حملہ ہوا، لیکن دو اہم پہلو جو ابھی چل رہے ہیں. پہلا معاملہ حضور آخری نبی نا حضور، ارے بولیے بابا ہے نا، آخری نبی ہے. اب آپ کو کوئی سوال کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، یہ نالائق لوگ یہی اعتراض کرتے ہیں. تو آپ بولنا نئے نبی نہیں ہے نا، وہ نیا نبی پیدا ہو تو مسئلہ ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام پرانے ہیں، میرے نبی کے امتی بن کر کے آ رہے ہیں. اور دوسرا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کوئی دعویٰ کر دے تو کیا خرابی ہے؟ حضور کے تو کہنا دعویٰ کرے تو کوئی خرابی نہیں، کیونکہ وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. لیکن تمہاری عبارت کیا ہے؟ پیدا ہو نیا تو مسئلہ، پیدا لفظ پیدا میں مسئلہ ہے، دعوت میں نہیں ہے. کیونکہ حضور نے تو خود فرمایا میرے اور قیامت کے درمیان 30 دجال کذاب ہوں گے، سب کے سب دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. حضور نے فرمایا سن لو، میں اللہ کا نبی آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں کیوں آواز میں کیا آواز سے اس کے آواز بیٹھنے کی آواز لگ رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ چہرے پہ نور عطا فرما دے، نماز کی برکتیں عطا فرما دے، آپ کے گھر میں عاشق رسول پیدا فرمائے. ماشاءاللہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو پہلا معاملہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور یہ بھی کلیئر ہے کہ آقا علیہ السلام پہلے نبی بھی، دونوں پہ سمجھنا ہے۔ قادیانیوں نے حملہ کہاں کیا؟ آخری پر، اور قادیانیوں کا جو اللہ کی بھائی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں کہ ان کا باپ ہے، اس باپ نے حملہ کیا اول پہ۔ اس نے کیا کہا؟ حضور جب پیدا ہوئے تو نبی نہیں، معاذ اللہ 40 سال میں نبی بنے۔ پہلے اس پر دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا وعدہ۔ ٹھنڈے دماغ سے سننے کے موڈ میں ہے نا بھائی؟ کافی ٹھنڈی لگ، ہم کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کو ٹھنڈک لگ رہی ہوگی۔ اگر ٹھنڈک لگ رہی تو ایک بار بول دو یا سبحان اللہ یار۔ معلوم ہے حدیث پاک میں آیا حضرت جبرائیل نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا ہے۔ سب سے پہلے کہا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ساتھی اور انبیاء کا خادم انہیں بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انبیاء کا ساتھی جنت میں بننا چاہتا ہے اور دنیا میں خادم بننا چاہتا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ بولنا اسی کے نصیبے میں آیا، اسی کے نصیبے میں۔ دوسرا تو تالی بجا کے کام چلاتا ہے، بالکل بیچ والے کی طرح، نہ ادھر نہ ادھر، وہ تالی بجاتا ہے، ہم دیوانے تو بولتے ہیں، بول دو یار۔ اب ٹھنڈے دماغ سے سنیں، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ۔ پہلے یہ بات دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ایک دم ٹھنڈے دماغ سے سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہے۔ آنے والی زندگی، مستقبل کی زندگی یہ ماضی کی زندگی سے بہتر ہے، فیوچر کی زندگی پاسٹ کی زندگی سے بہتر ہے۔ اب ہم آپ دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام ماضی میں کیا رہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، اور جو اللہ کے کلام پر کلام کرے اس کے اوپر بھی ہم کلام کریں کہ اس آدمی کے ایمان کا معاملہ گڑبڑ۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ کہ محبوب آپ کی ماضی کی زندگی اس سے بہتر ہے آنے والی زندگی۔ تو ماضی میں سرکار کیا؟ تو ترمذی کی حدیث پاک اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر، عرض کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت تک نبوہ یا رسول اللہ، اور دلائل نبوہ کے اندر یہ عبارت آئی متا کتبت نبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی کب لکھا گیا؟ بولو یار۔ حضور نہیں فرما سکتے تھے صفا پہ چڑھا تھا 40 سال کی عمر میں، صفا پہ چڑھا تھا تم لوگوں کے سامنے تو باہر میں نے اعلان کیا، لیکن صحابہ نے جو سوال کیا آقا علیہ السلام ان کے سوال کا منشا جانتے ہیں کہ ان کو معلوم تو ہے کہ 40 سال میں اعلان ہوا ہے تو کیا 40 سال میں ہی بنے کیا؟ میں تو کہتا ہوں صحابہ کی نظریں گستاخوں کو دیکھ رہی تھی کہ گستاخی کرنے والے لہذا سوال کر کے ان کے سوال کو ختم کر دو اور دیوانوں کے عقیدے کو مضبوط کر دو۔ اس لیے صحابہ کرام نے پوچھا حضور کب نبی لکھے گئے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت نبی یمام بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا کی بات ہو رہی بہت پہلے بن چکا ہوں، میں اس وقت نبی تھا جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان، دوسری روایت میں مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اب ہم کہتے ہیں ماضی کی زندگی سرکار کی ہے کہ اللہ نے نبی بنا دیا ہے، جب کچھ نہیں بنا انسانیت نہ بنی نہ آدم بنے تب اللہ نے نبی بنا دیا۔ اب یہ ماضی کی زندگی ہے، اب ماضی کی زندگی ہے اور ماضی کی زندگی سے بہتر ہے آنے والی زندگی۔ اگر حضور پیدا ہو نبی نہ رہے تو قرآن کی آیت پر عمل نہیں ہو سکے گا، اس لیے جب آقا پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر پیدا فرمایا، اور اس عقیدے کا اظہار خالی ہم نے نہیں کیا، خود ہمارے نبی نے فرمایا۔ کہا کیسے فرمایا؟ اٹھاؤ خصائص الکبریٰ، اٹھاؤ شواہد النبوہ، شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبدالرحمن جامی نے لکھا، فرماتے جب حضور پیدا ہوئے تو سجدے میں گئے، اور جب سجدے میں گئے تو زبان پر کلمہ ہے رب ہب لی امتی، ارے تمہارے یہاں تو نبی نہیں ہے، ارے جب نبی نہیں تو امت کہاں سے آ گئی؟ حضور کا امتی کہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کا نبی بن کر جلوہ گر ہو رہا ہے۔ میرا بریلی کا تاجدار دیکھتا ہے تو بردستہ کہتا ہے پہلے سجدے پہ روزی اصل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ اور لے لو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا، ارے بولو نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟
جب بچہ روتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی ساری نسیں ایک دم کلیئر ہو گئی، خون کا دوران زبردست ہے. نہیں روتا ہے تو بیماریاں ہو جاتی ہیں. بچہ روئے تو سکون مل جائے. اب بچہ جب روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب بچہ روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو آؤ موطا امام مالک کی شرح ایماء المسالک کے اندر خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود. وہ روایت موجود. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن سے لے کر کے 6 مہینہ مکمل ہونے تک جب وہ روتا ہے ہم سمجھتے ہیں رو رہا ہے. آقا فرماتے وہ اللہ کی پاکی بولتا رہتا ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے. اور آگے بڑھو، آقا فرماتے جب 7ویں مہینے کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے لے کر 12ویں مہینے کے اختتام تک جب بچہ روتا ہے لوگ سمجھ رہے رو رہا ہے. آقا فرماتے میرے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے. اور جب 13ویں مہینے کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے لے کر 18ویں مہینے کے اختتام تک جب بچہ روتا ہے لوگ سمجھ رہے رو رہا ہے. آقا فرماتے اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. اب یہاں پہ کتا قابل غور، بچہ پیدا ہو تو روئے اللہ کو یاد کرے. ایسا ہی ہے نا، اللہ کو یاد کرے. کہا حضور نے تو اللہ کو یاد نہیں کیا، امت کو یاد کیا. خالی رب بھی کہا، ذکر کیا ہے اللہ میری امت میرے حوالے کر. حضور نے امت کو کیوں یاد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا. کیا وجہ ہے؟ اگر وجہ پہ غور کریں گے تو معاملہ کلیئر ہوگا. ارے پہلی بار تو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے. مصطفیٰ کا نور تو بہت پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے. مصطفیٰ کا نور تو بہت پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے. جب پیدا ہو چکا ہے پہلے تو ذکر خوب ہو چکا ہے. اب اس دنیا میں آیا تو امت کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے آقا نے امت کو یاد کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ امت کو یاد کیا تو اب یہ امت بھی مصطفیٰ کو نبی مانے. غور سے بولا نا یار، یہ امت مصطفیٰ کو کیا مانے؟ اچھا حضور کی امت اپنے آپ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اچھا حضور کی پیدائش سے لے کر کے امت ہوگی بس بعد 40 سال کے بعد شاہد رضا وہی حضرت کے جب حضور پیدا ہوئے تو اس وقت امتی کہاں تھا؟ اس میں آپ داخل تھے کہ نہیں؟ ارے بولو داخل ہے کہ نہیں؟ تو جو داخل ہے ایک بار بولو سبحان اللہ یار. یہ تو ہمارا نصیبہ ہے کہ میرا نبی پیدا ہو رہا ہے. ہم امتیوں کو یاد کر رہے ہیں. سوچو کس پتھر کو مصطفیٰ یاد کرے پتھر کا اعلیٰ مقام والا ہوتا ہے. کس چیز کو یاد کر لے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. کہاں پیدا ہو رہے تو امت کو یاد کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے اس امت کو ٹائٹل دیا کنتم خیر امہ، اے امت محمدیہ تمہارا اللہ امت نہیں ہو. تمہارا مقام معمولی نہیں ہے. تم کو میرے نبی نے یاد کیا، محبوب نے یاد کیا. اس لیے ساری امتوں میں سب سے افضل تمہیں کو بنا دیا. سب سے افضل تم کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اچھا ایک چیز ہو، موضوع سے ہٹ کر بچہ روتا ہے تو نسوں میں جو خون کا دوران ہے دوڑنا ہے، اس کا آنا جانا ہے، وہ ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے. بچہ بیمار نہیں ہوتا. معلوم یہ ہو گیا کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اٹیک کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اٹیک ہوتا ہے خون کے رکنے کی وجہ سے، نسوں کے بند چوکا ہونے کی وجہ سے، بند ہونے کی وجہ سے. بچہ پیدا ہوا اللہ کا ذکر کیا، جو نسیں چوکم ہونے والی تھے ذکر خدا کی برکت سے اللہ نے کلیئر فرما دیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ٹینشن ہو اللہ کا ذکر کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، اللہ تعالیٰ بڑی تنبیہ کے ساتھ فرماتا ہے سن لو، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو چین ملے گا، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب پیدا فرمایا تو نبی بنا کے پیدا فرمایا، یوں ہی پیدا فرمایا. بولیے نا. حضور نے امت کو یاد کیا تو امت کا فریضہ ہے نبی کو نبی مانے. تو پہلا حملہ اس پر ہوا، دوسرا حملہ کس پر ہوا؟ آخری نبی ہونے پر. سب سے پہلے آخری نبی ہونے پر حملہ. اچھا آخری نبی ہونا یہ بہت کمال کی بات ہے. اگر کمال کی بات نہ ہوتی تو یہود و نصارہ حسد نہیں کرتے. یہود و نصارہ کو حضور سے جلن صرف یہی تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یعقوب، ان کا لقب اسرائیل ہے۔ کیوں لقب پڑا اس کی وجہ بھی سن لو۔ وہ لقب اس وجہ سے پڑا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا بیٹا تم دروازے پہ کھڑے رہنا، میں اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو اندر آنے مت دینا۔ چنانچہ اتنے میں جبرائیل آئے، بہت جانے کی اجازت مانگی، نہیں دی اجازت، کہا میرے والد نے منع کیا، میرے والد نے منع فرمایا اندر جانے کی اجازت نہیں۔ اسحاق علیہ السلام باہر نکل کے آئے، دیکھا، پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد جیسے ہی گفتگو شریف شروع ہوئی تو جبرائیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے یعقوب کی جو عطا کی اللہ تعالیٰ نے اتنی پسند فرمائی کہ ان کو جو اسرائیل کے نام سے یاد کیا۔ اسرائیل مانے ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسرائیل آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل بہت سارے نبی آئے اور ان کو یہی یقین تھا کہ آخری نبی بھی ہم میں آئیں گے۔ ان کے علماء کو، ان کے بڑے بڑے علماء کو یقین تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے آئیں گے۔ لیکن جیسے حضور بنی اسماعیل سے آئے، بنی اسماعیل سے آئے وہ جو حضور کی ولادت سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے، حضور کی ولادت سے پہلے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا چرچا کرتے، لیکن جیسے ہی بنی اسماعیل نے دیکھا کہ آخری نبی، فوراً انکار کر دیا اور ساتھ بدلنا شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ آخری نبی ہونا بہت کمال کی بات ہے، تبھی تو یہود و نصارہ چل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، لیکن آخری نبی ہونے پر سب سے پہلے حملہ جس نے کیا اس کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے، مسیلمہ کذاب، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے خط دیا اور کیا کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو نبی بنایا ویسے مجھے نبی بنایا، ڈائریکٹ حضور سے بات کر رہا ہے۔ اور جانتے ہیں مسیلمہ کذاب کو بڑھاوا دینے والا کوئی اور نہیں، رجال نام کا ایک شخص تھا۔ البدایہ والنہایہ نویں حصے کے اندر جہاں جنگ یمامہ کا تذکرہ موجود ہے وہاں رجال کا تذکرہ ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ رجال کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے دانت احد کے پہاڑ سے بڑے بڑے اور جہنم میں۔ جیسے حضور کا یہ فرمان سنا، فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں کھڑا ہو گیا، لوگوں کے چہرے دکھنے لگا کہ کون کون ہے، کیونکہ ابو ہریرہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا، آقا نے فرمایا وہ ہونا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے سب کے چہروں کو میں نے دیکھا، فرماتے دیکھنے کے بعد ایک وہ وقت آیا کہ سارے صحابہ جو ان میں موجود تھے سب آرام فرما قبر کے اندر ہو گئے، میں اور رجال بچے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں اپنے لیے دعائیں کرنے لگا، اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے حفظ و امان میں مجھے جگہ عطا فرما۔ فرماتے لیکن جب مسیلمہ کذاب کا معاملہ ہوا، اس نے دعویٰ نبوت کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو سمجھانے کے لیے رجال کو بھیجا، کہا ہے رجال جا سمجھا گیا۔ رجال گیا سمجھانے کے لیے، جب سمجھانے کے لیے گیا تو مسیلمہ کذاب رجال کے سامنے آفر رکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تمہارے نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ پردہ فرما گئے، ان کا خلیفہ ابو بکر بن گئے، لیکن یاد رکھو میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اگر تم میرا کلمہ پڑھو گے تم مجھ پر ایمان رکھو گے تو میں تم کو اپنا خلیفہ بنا لوں گا۔ رجال کو خلافت کا شوق چل رہا، اور جب انسان کے اوپر عہدے کا اسٹیٹس کی لعنت آتی ہے تو انسان گستاخیاں کرنے سے نہیں چکتا، انسان بے ادبی کرنے سے نہیں چکتا، انسان ایمان کا سودا کرنے سے بھی نہیں چکتا۔ یہی ہوا رجال کے ساتھ۔ رجال نے فوراً مسیلمہ کذاب کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنے آپ کو جھوٹے اور کذاب نبی کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر غلام بنا لیا، اور جب غلام بنایا تو ہوا کیا معلوم؟ مسیلمہ کذاب کا فتنہ بھی اتنا خطرناک نہ ہوا جتنا خطرناک فتنہ رجال کا۔ رجال کا اتنا زبردست فتنہ کہ لوگوں کو ایک جماعت لوگوں کو مرتد بناتا۔ سب سے زبردست فتنہ رجال کا تھا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے حملہ کیا، آقا علیہ السلام کے آخری
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ابوبکر صدیق معلوم الحقائق کے اندر ایک روایت موجود کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا اے علی قبر میں مجھے تم اتارنا، اے علی قبر میں تم مجھے اتارنا، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کو روزہ اظہر اتارا، تم نے اتارا، تم نے اتارنا۔ حضرت علی لے کر کے جب آپ کو اتارنے کے لیے قبر میں گئے، جیسے ہی آپ کی قبر میں قدم رکھا چیخ مار کر رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں روتے ہو علی؟ تو کہا کہ ابوبکر کی قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہا، اور آقا فرما رہے ہیں اللہ یہ میرا ابوبکر ہے، اس کے صدقے میں جو میری امت میں بوڑھے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو نصاب، یاد اس کی اپنی عادت کی۔ ابوبکر صدیق کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ ابوبکر نے آقا علیہ السلام کے نام اس پر بہلا دیا۔ مسیلمہ کذاب نے جب آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا تو مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ گئے ابوبکر صدیق۔ جانتے کچھ صحابہ آئے اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم فرق کریں گے؟ وہ بھی تو ٹوپی لگاتے ہم بھی ٹوپی لگاتے، وہ بھی داڑھی والے ہم بھی داڑھی والے، وہ بھی نماز والے ہم بھی نماز والے، وہ بھی روزے کی باتیں کرتے ہیں ہم بھی روزے والے، وہ بھی آسمانی کتاب کی باتیں کرتے ہیں ہم بھی قرآن کی باتیں کرتے ہیں، کیسے فرق ہوگا؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا جب مقابلہ ہو تو ایک نعرہ لگانا، آقا علیہ السلام کے نام کا نعرہ، جس کو آج کے زمانے میں یا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ نعرہ لگاؤ گے تو تمہارے نعرے کا ساتھ دے، سمجھ لینا کہ وہ مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ اس نعرے نے قوم اس دور میں بھی کیا تھا، آج بھی فرق کرتا ہے۔ دیوانوں نے ایک نعرہ پیدا کیا جس نعرے کو کہا جاتا ہے لبیک لبیک، اٹھا کے ہاتھ لگا دو پیارے، لبیک لبیک۔ اس کے بابا جان کے جملہ بڑا پیارا ہے، آپ فرماتے جو قوم اپنے نبی کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، جو قوم اپنے نبی کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی وہ گردن کیوں پائے گی؟ ہاتھ اٹھانے میں تو شرماتے کہ چار لوگ دیکھ لیں کیا کہیں گے؟ ارے آپ غور کرو، ابو لہب نے انگلی خالی اٹھائی، اللہ جہنم میں پانی دے رہا، مصطفیٰ کے نام پہ اٹھی وہ انگلی، خدا کی قسم جو انسان اٹھے گا مصطفیٰ کی عظمت پر، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا چرچا پوری دنیا میں فرما دے گا۔ دیوانہ آیا لبیک اس نعرے کا مطلب جانتے ہیں؟ یہ نعرہ کوئی اپنے گھر سے نہیں آیا، یہ نعرہ ابوبکر صدیق کے در سے آیا ہے۔ ابوبکر صدیق نے دیا کہ جب آقا کی عصمت پہ حملہ ہو اس وقت جو یہ نعرہ لگائے گا سمجھ لینا مصطفیٰ کا غلام ہوگا، آقا علیہ السلام کی عصمت کا قائل ہوگا، شرک ٹھہرے جس نے تعظیم نبی اس برے مذہب پہ لعنت کی۔ مسیلمہ کذاب سے حملہ، جب معاملہ ہو معلوم یہی مسیلمہ کذاب ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام خبیب ہے، اور کچھ لوگوں نے تصدیق کے ساتھ خبیب بھی پڑھا، لیکن بڑا عجیب سے لگتا ہے تصدیق کے ساتھ، صحابی کو تصدیق کے ساتھ بہرحال ہے کہ صحابہ کرام تصدیق کے ساتھ بھی کا نام حسین بن حسین، بہت سارے صحابہ، کچھ لوگوں نے خبیب کہا، کچھ لوگوں نے خبیب کہا، معلوم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب کو مسیلمہ کذاب کے لوگوں نے گرفتار کر لیا، اور کیوں گرفتار کیا تھا معلوم؟ خالی رجال کے جھانسے میں آ کر لوگوں کو جمع کیا گیا، تبلیغ کے لیے رجال پہنچا، حضرت خبیب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو سب مسیلمہ کذاب کے ماننے والے ان کو پکڑ لیا اور لے جا کر کے مسیلمہ کذاب کے سامنے رکھ دیا۔ مسیلمہ کذاب آپ کو باندھتا ہے، ہاتھ میں چھری دیتا ہے، چاقو لے کر کے لوگ اگر ایمان کا سودا کریں، آج ہمارے ایسے بھی امیر اور غریب پائے جاتے ہیں، رجوعی تشدد لوگ کہتے ہیں بول دو کلمہ کو، ارے یہ رخصت ہے پیارے، عزیمت یہ کہ ڈٹے رہو، اگر جان جائے گی اللہ جنت پہ ٹھکانا۔ عزیمت اب یہی اور کی بات موضوع سے ہٹ کے شریعت اور طریقہ کیا ہے؟ ابھی شریعت اور طریقہ سمجھے نہیں پائے ہو۔ شاہ حسین قریمہ کو پڑھو سراج التواری کے اندر فرماتے ہیں رخصت پہ عمل کرنا یہ شریعت اور عزیمت پہ عمل کرنا یہ ہے طریقہ۔ آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں،
کہ جس طریقے سے رمضان کے دنوں میں کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو روزہ اس ٹائم پہ چھوڑ کر بعد میں قضا کرنے کی رخصت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ یہ ہے شریعت، اس پر عمل کرنا یہ ہے شریعت۔ لیکن بیماری کے باوجود روزہ رکھ لینا یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ۔ تو اگر کوئی تلوار سامنے لے کے کھڑا ہو جائے بولے بند کرنے کو تو اس پر رکھ دینا، ایمان دل میں ایمان مضبوط ہو، یہ ہے رخصت۔ لیکن ایسے موقع پر نہ پکنا، جمے رہنا ایمان پر، اسے کہا جاتا ہے طریقہ۔ یہ طریقہ صحابہ کرام طریقت والے رہے، بابا جان طریقت والے رہے، ہمیں عصیبت رہے۔ لوگ بات کرتے ہیں شریعت کی تو حضرت خبیر رضی اللہ عنہ چاہتے تو کلمہ کفر پڑھ دیتے، کہہ رہا ہے مسلمہ کے ساتھ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرو۔ کیسے گستاخی کر سکتے ہیں آپ جن کا نظریہ یہ ہے اللہ کی سطح پر ختم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، کہنا بولو اور کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اپنے نبی کا انکار کرو۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں تو میری جان لے لے لیکن میں کلمہ اپنے نبی کا پڑھتا رہوں گا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام۔ حضرت خبیب نے یہی فرمایا لے لے میری جان لیکن میں اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، اپنے نبی کے دامن سے وابستہ رہوں گا۔ اس نے آپ کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ہاتھ کو کاٹ دیا۔ سوچو آپ ذرا سوچو، ہم لوگ ڈرتے بچہ ہمارا کہاں جائے گا، باپ کہاں جائے گا، گھر والوں کا کیا ہوگا، ہمیں پالن کرتے ہیں۔ ارے ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی حفاظت تو ہمارا رب کرتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے چھوڑا تھا حضرت حاجرہ کو؟ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو چھوڑا اور جانے لگے، گئی تو کہہ رہی حضرت حاجرہ یہ کس کے سہارے چھوڑا؟ کوئی جواب نہیں ہے میرے سردار، کس کے سہارے چھوڑا؟ کوئی جواب نہیں۔ تیسری بار خود بار کر کے کہا کہ اللہ کے سہارے چھوڑا آپ نے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں۔ حضرت حاجرہ کہتی جب اللہ کے بھروسے آپ نے چھوڑا ہے تو اللہ بہترین حفاظت کرنے والا، تو اللہ کے بھروسے چھوڑا تھا تو اللہ حفاظت کرنے والا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے سامنے موجود ہو نظر نہ آئے، سامنے موجود ہو نظر نہ آئے، اللہ حسبک من الناس، آقا موجود ہے آگے ابو جہل یا ام جمیل کہہ لیجیے دوسری روایت میں، ابو جہل بھی آقا کی بارگاہ میں آیا، گستاخی کے نیت سے آیا، فوراً ہاتھوں کو مارتے ہوئے پیچھے چلا گیا اور اپنے ساتھیوں کو ساتھی سے پوچھتے تو ٹھیک مار کے گیا تھا کہ مصطفیٰ کی گردن تیرے قدم تو واپس کیوں آ رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے چاروں طرف حفاظت کرنے والے موجود ہیں، اگر میں قریب جاتا مجھے اٹھک لیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حفاظت کر رہے تھے وہ اللہ کے مقدس فرشتے تھے، اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو اس کو ٹکڑے کر دیتے، ختم کر دیتے۔ اللہ ایسے حفاظت فرماتا ہے۔ ام جمیل کو حضور نظر ہی نہیں آیا، ام جمیل کو حضور نظر ہی نہیں آیا۔ آگے ابو بکر صدیق سے پوچھتی ہے کہاں ہے تمہارے ساتھی، کہاں ہے تمہارے ساتھی، وہ تمہیں کر کے جا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق عرض کرتے سرکار ام جمیل نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں، تو آقا فرماتے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی سوا اللہ، اے ابو بکر میری حقیقت تو میرے اللہ نے کے علاوہ کسی نے نہیں جانا۔ ارے مصطفیٰ کی شان کیا ہے وہ تو بنانے والا خدا ہی جانتا ہے، یہ مصطفیٰ کا مقام۔ حضرت خبیر خبیب سے کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کو کاٹا جائے، اب ایسے خالی 2 گھنٹے پڑ جائیں تو مسجد بند کر دیں، یہ ہماری قوم کی مشکل کا حال ہے۔ 2 گھنٹے پڑ جائیں مسجدوں سے بھاگ جائیں، یہ 313 اگر ہماری جماعت اور آج کے دور کے ہوتے تو وہاں ڈٹے نہیں رہتے، کہتے جان بچاؤ گھر والے ہیں، لیکن صحابہ کو معلوم ہے گھر اس وقت سلامت رہے گا جب مصطفیٰ کی عصمت سلامت رہے گی، مصطفیٰ کے ناموس پر پائرہ رکھے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمانے والا۔ ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹنے کے بعد کہتا بھی ہاتھ کاٹا، آگے اور بھی کچھ ہوگا، آپ جو ہے کہہ دیں اپنے نبی کا انکار کرتے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو حضرت خبیب کیسے کہتے ہیں؟ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے کرو تیرے نام پہ جان فدا،
नफस एक जा वो जहां फिदा, अरे वो जहां से भी नहीं जी भला करो क्या करो वो जहां नहीं। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला के हाथ को काटा, पार को काट दिया, कहा अब तो मान ले, अब तो मान ले। अपनी तर्जमानी करते हुए इनका रास्ता कहता है, अरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बड़ी अज़मत के साथ हकीकत में सलाम पेश करते कहते हैं, तो मेरी जान लेना चाहता है, लेकिन कलमा तो मैं अपने नबी का ही पढ़ता रहा हूँ। जिसको होता था का मजा ना से दवा उठाए, शहीद हो गए। ये है नाम उससे रिसालत और पहरा देने वाले। हमारे यहाँ गुस्ताखियों पे गुस्ताखियां हो रहे, तो एक मरतबा मेमोरेंडम भी नहीं पेश कर पा रहे, एहतजाज भी नहीं कर पा रहे, आगे बढ़ के बात भी नहीं कर पा रहे, और आगे बढ़ एक और खबीब ने आती रज़ियल्लाहु ताला, जानते खबीब ने आती रज़ियल्लाहु ताला का मामला क्या हुआ? इनके चेहरे पे चेचक के दाने थे। चेचक जानते हैं एकदम जिसपे गड्ढे पड़ जाते हैं, एकदम सियाह बिलाली रंग, सियाह कपड़े भी इनके पास पहनने को नहीं होते, कुछ भी नहीं होता था इनके पास, घर भी नहीं था इनके पास, बस जंगल से कभी जाते लकड़ियां काट के जाते, जो बाजार में फरोख्त करते, खाने का इंतजाम हो जाता, और नहीं इंतजाम होता तो आका की बारगाह में चले जाते। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ लोग का क्या कहना। आका की बारगाह में आते, एक मरतबा आते, जुबैर बिन आदी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मेरी भी शादी हो जाती तो मैं भी अपने घर में रहता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यदि फरमाया शादी हो जाएगी, आका फरमाते अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। आते कभी खुश हो गए, हुजूर ने तसल्ली दी, चले गए। कोई सहाबी उनके पास बैठना गवारा नहीं करता, कोई भी नहीं बैठता। बदन में कपड़े नहीं होते थे, पाँव में चप्पलें नहीं होती, कुछ भी नहीं था उनके पास। आका की बारगाह में अर्ज़ किया, चले गए। देखो गरीबों का कितना सरकार ने ख्याल फरमाया। इसीलिए तो बरेली का ताजदार बार बार कहता है, हम गरीबों के आका पे बेहद रो, हम फकीरों की सरहद पे लाकर सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शायद इंतजाम हो जाएगा। एक सहाबी अंसारी हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, उसकी शादी के लिए दुआ फरमा। हुजूर ने मुस्कुरा दिया, अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। मुस्कुराने से हम दूर हो जाते हैं, हम तो मुस्कुरा के बाप भाई से भी नहीं मिल पाते। मेरे नबी तो सारे सहाबा से मिल रहे, हर आशिक से मिल रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा दिया। हज़रत खबीब ने आली रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया, बुलाने के बाद फरमाया, फलां अंसारी के घर रिश्ता लेकर के जाएगा। आज हमारे यहाँ शादी के मौके पर अगर लड़का रिश्ता लेकर के रिश्ते में जाते हैं, देखने के लड़की भाई देखता है बराबर लड़की, बाप देखता है बराबर लड़की, जिनका देखना ना जाए तो हाँ वो सब देखते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं देखता है तो वो लड़का